ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں تو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں. حنیف صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بچوں کے ادب کے اوپر کام کیا اور آپ کی اسپیشلی ابھی کتاب پچھلے دنوں ہی جگمگ تارے اور ایک اور کتاب بھی آپ نے لکھی ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طرح سے آیا کہ آپ نے بچوں پہ بھی کام کرنا ہے؟ بہت شکریہ نثار. دیکھیں, میں بنیادی طور پر چونکہ جرنلسٹ رہا ہوں اور لٹریچر میں میرا جو تعلق رہا ہے وہ شاعری پہلی پہچان رہی. میں جس زمانے میں یہ جان پاکستان کا میگزین ایڈیٹر تھا تو ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں لاہور میں, اللہ غریق رحمت کرے, انتقال کر گئے, احمد عقیل روبی صاحب. بہت بڑا نام ہے لٹریچر کا اور خاص طور پہ مغربی لٹریچر کے حوالے سے ان کی بہت جو ہے کام ہے اور ان کا بچوں کے حوالے سے بڑا کام ہے. انہوں نے مجھے جانب راغب کیا. اچھا, کیا آپ بچوں کے لیے لکھیں, آپ بچوں کے لیے لکھیں. میں کہتا تھا میں کہاں لکھ پاؤں گا, میری دیگر مصروفیات ہیں, میرا اس کے اوپر وہ نہیں ہے. پھر ایک چیز انہوں نے جو ہے مجھے ایک دن کہی, فون پر ہی بات کر رہے تھے ہم, انہوں نے دیکھے حنیف حافظ صاحب اگر آپ ادیب ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچوں کے لیے لکھیں. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے. پھر انہوں نے مجھے مثالیں دیں سر سید احمد سے لے کر کے علامہ اقبال تک. اچھا, انہوں نے بولا ہر بڑا آدمی جو ہے وہ بچوں کو فوقیت دیتا آیا ہے اور لکھتا آیا ہے. انہوں نے خود بھی اپنی مثال دی, کہیں گے میں بھی لکھتا ہوں اور آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ جب آپ بڑوں کے لیے لکھتے ہیں تو بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھتے. ان کی اس موٹیویشن کے اوپر یا اس تحریک کے اوپر جو ہے میں نے لکھنا شروع کیا اور الحمدللہ پہلا جب میں نے ناول لکھا بچوں کے لیے, ہوشان جادوگر کا انجام, وہ بڑا پسند کیا گیا اور 2 ایڈیشن اس کے جو ہے وہ آئے اور سیل آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر میں نے کہانی لکھنا شروع کری. تو کہانیوں میں بھی میں نے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے, تو کہیں نہ کہیں ایک پہلو میری تمام کہانیوں میں ملتا ہے کہ بچوں کو کوئی ایک سبق ضرور دیا جائے. بالکل, کہانی ضرور بیان کی جائے لیکن اس کہانی کے اینڈ پر کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ بچے اس سے سبق حاصل کر سکیں. تو وہ کہانی ہمارے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہوتے تھے اس زمانے میں, انعام الحق جاوید صاحب, ان کی نظر سے وہ کہانیاں گزری تو وہ چونکے. انہوں نے بولا بھائی حنیف حافظ صاحب یہ کہانیاں تو ہمیں دیجیے, ہم اسے کتابی شکل میں چھاپیں گے. میں نے کہا بھائی اس میں کیا خاص بات ہے, کہنے لگے آپ نے شاید شعوری طور پر کیا ہے یا لاشعوری طور پر کیا ہے لیکن یہ کہانیاں جو ہے اصلاحی پہلو رکھتی ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے. میں نے کہا بالکل آپ چھاپ لیجیے. تو جگمگ تارے جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے وہ کتاب چھاپی, اس میں تقریباً 21 کہانیاں جو ہے بچوں کے لیے شامل ہیں. لیکن اس میں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے, عملی طور پر شاید ہم بھی اتنا وقت نہیں دے پائے ہوں گے بچوں کی تربیت کے لیے, لیکن ہم نے تحریر کے ذریعے سے ان کو وہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی وہ تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, بالکل اس کی اہمیت سے قطعاً کوئی انکار نہیں, لیکن علم اس وقت جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے. میں اگر یہ کسی کو کہتا ہوں کہ جی آپ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ جراثیم سے آپ بچ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں, اور میں خود اگر اس چیز پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو پھر بیکار ہے. اصل چیز جو ہے لوگوں تک تعلیم کو پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس تعلیم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا, ان میں تحریک پیدا کرنا, یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو بچے اچھے شہری بن جاتے ہیں, اچھے شہری بن جاتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل پا جاتا ہے. بے شک بے شک. اصلاحی پہلو سے ابھی بات ہوئی زبیر صاحب, تو اصلاحی پہلو بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا, ایک لکھاری جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. آپ ایک استاد بھی رہ چکے ہیں, تدریس سے بھی آپ کا واسطہ رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک استاد کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اپنے شاگرد کو پروان چڑھانے میں, اس کی تعمیر میں. دیکھیں, بنیادی کردار تو ماں باپ کا ہوتا ہے. آپ جب بھی کسی بڑی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں. بالکل. تو جہاں سے بچے کو انسپریشن ملتی ہے تو وہ پرفارم کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹیچرز کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, آپ یقین کریں ہمارے ہاں کے ٹیچرز کی وجہ سے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. آپ کبھی ٹیچر سے پوچھیں, ٹیچرز کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوتے, ٹیچرز نئے نئے طریقے نہیں سیکھ رہے ہوتے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. عجیب سی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے, آپ کبھی بھی کسی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا جب نام لیں گے نا, بالکل, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کی شکایتیں آپ سے کی جائیں گی. ہونا کیا چاہیے, میں اپنے بچے کو 6 گھنٹے کے لیے آپ کے اسکول میں بھیج رہا ہوں, تو اب ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی پوری کیریکٹر بلڈنگ اب انہیں کرنی ہے اور پڑھانا بھی انہوں نے. اگر ایک ٹیچر 6 گھنٹے میں انسپائر نہیں کر پا رہے فوکسڈ ہو کے,
تو اس کا مطلب ہے ذمہ دار ٹیچرز ہیں. صحیح. وہ پڑھنے کی ذمہ داری بھی آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے, تو بھائی یہ تو ہمیں آپ سے شکایت کرنی چاہیے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا. ہمارے ہاں اگر ٹیچر صرف ایک بات سمجھ لینا تو ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے چینج ہونا شروع ہوگی. وہ ٹیچر یہ سمجھ لیں کہ آئی ایم ریسپانسبل, پڑھانا میری ذمہ داری ہے, بچے کو انسپائر کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ یقین کریں, آپ اگر 10 سال یہ کام کر لیتے ہیں نا, صرف ایک سلوگن ہو ٹیچرز کا, آئی ایم ریسپانسبل, آپ 10 سال میں حیران رہ جائیں گے. پوری سوسائٹی آپ کی اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گی. ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے, اور دنیا بھر کا مسئلہ ہے ہمارا کیا, ہم فوراً بلیم گیم کرتے ہیں, دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اچھا ٹیچرز یہ کام کر رہے ہیں, بچے اسکول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات کے ذمہ دار ہم ہیں, تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہماری سوسائٹی میں یہ تو مسئلہ ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے, میرے ماں باپ ذمہ دار ہیں میری ناکامی کے, یہ ملک ذمہ دار ہے, یہاں کا سسٹم ذمہ دار ہے, میرے رشتہ دار ذمہ دار ہیں, دوست میرے علاوہ سب ذمہ دار ہیں. کیوں؟ یہ کلچر ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں, اسکول سے سیکھتے ہیں, ماں باپ سے سیکھتے ہیں. ماں باپ اپنی غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں تمہاری غلطی ہے. خود غلطیاں کر کے بھی بچوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور ٹیچرز بھی کام کرتے ہیں. بات اس میں یاد آ رہی ہے استاد کے حوالے سے کہ وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک پستول کے اندر 6 گولیاں ہوتی ہیں. وہ ایک گولی کسی ایک انسان کا خاتمہ کر سکتی ہے, لیکن اگر ایک استاد, بے ہنر استاد اگر معاشرے میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نسلیں برباد کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. بالکل بالکل. حنیف صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو بڑی شخصیات کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, رئیس امروہوی صاحب جیسا نام, حمایت علی صاحب, تو کیسا تجربہ رہا آپ کا ان شخصیات کے ساتھ کام کرنے میں؟ دیکھیے, میری خوش قسمتی رہی کہ جب میں ادب کی فیلڈ میں آیا تو مجھے بڑے نامور لوگ جو ہے ملے, اور ان سے بڑی قربت رہی میری. رئیس امروہوی بھائی کے پاس میں تقریباً 3 سال میری روٹین رہی, میں شام میں وہاں بیٹھتا تھا, تو مجھے وہاں بہت بڑی بڑی شخصیات آتی تو ان سے ملاقات کا شرف ہوا. کمال امروہوی سے میں وہیں ملا, صادقین سے ملا, دلیپ کمار سے میں ان کے گھر پر ملا, یہ بہت لوگ آتے تھے. تو ان لوگوں نے بنیادی طور پر ہماری تربیت میں بہت بڑا جو ہے رول پلے کیا. ہم نے یہ سیکھا اپنی زندگی میں کہ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں یا ایک صاحب علم آدمی کی صحبت اختیار کر لیں تو وہ برابر ہوتا ہے. بے شک, بالکل صحیح بات. مجھے الحمدللہ رئیس امروہوی ملے, پروفیسر خواجہ حمید الدین شاہد ملے, فدا خالدی دیلوی ملے, ادھر آ جائیں تو پروفیسر قمر ساحری ملے, حمایت علی شاعر ملے, شاعر لکھنوی ملے, واحد بشیر ملے. یہ میرے وہ بزرگ تھے جن کی زیر سایہ, جن کی تربیت میں نے چیزیں سیکھیں, سمجھی, اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا. اگر میری کوئی کامیابی ہے یا کچھ میں ڈیلیور کر پایا ہوں تو اس میں میری اپنی صلاحیتوں کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا ان بزرگوں کی صحبت کا اور ان کی تربیت کا دخل ہے. شاعری میں اسپیشلی آپ کی نوک پلک کس نے سواری ہے؟ پروفیسر قمر ساحری صاحب میرے استاد ہوتے تھے جی, اور حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا, اور ترقی پسند تحریک کے بڑے ہراول دستے میں شامل تھے. ان کی 7-8 کتابیں جو ہے شائع ہو چکی ہیں شاعری کے حوالے سے, بہت مضبوط شاعر تھے. ان سے ہم نے جو اصلاح لینا شروع کی تھی. جس زمانے میں شاعری کا شوق ہوا, میں اپنے شعر کہنا شروع کیے, تو پہلی مرتبہ جب جو شعر کہہ کے لیے گئے ان کے پاس کہ یہ جو نقشہ ہے, یہ جو حالت ہے, سب میرے عہد کی عنایت ہے, تو انہوں نے بولا کہ میاں یہ تم کس قسم کی شاعری کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بولا سر وہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے. بولا شعر تو صحیح ہے, لیکن اس میں تمہارا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ موضوع ہمارا معاشرہ ہے. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی, اور اس کے بعد وہ بڑا اپریشیٹ کیا کرتے تھے. ہم نے شاعری کسی عشق میں ناکامی کی بنیاد پر شروع نہیں کی. نارملی کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جو عشق میں ناکام ہو گیا وہ شاعری کی طرف. تو ہماری ابتدائی شاعری جو تھی وہ تھوڑی سی سماجیات کی تھی, معاشرے کی تھی, خرابیوں پر نظر پڑتی تھی. اس زمانے میں ہم کہتے تھے رہنماؤ جلاؤ قندیلیں, روشنی کی بڑی ضرورت ہے. ہم عشق و محبوب کی طرف جو ہے کم جاتے تھے. پتے پتے کو چمکنا تھا, نکھر جانا تھا, موسم میں گل ہے تو گلشن کو سنور جانا تھا. اس طرح کی شاعری ہم کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے رئیس بھائی نے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 1984 میں ان کا کالم آتا تھا ہر ہفتے, تو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ حنیف عابد جیسا شاعر, ترقی پسند شاعر,
انقلابی شاعر موجود ہے تو ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. وہ کہ میں ان کی ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکا. اس کی وجہ یہ رہی کہ صحافت جو ہے وہ حنیف عابد کی شاعری کو کھا گئی بڑی حد تک. تو دوست اس بات کا بھی گلہ کرتے ہیں, اور صحافتی ذمہ داریاں اتنی رہیں کہ پھر شاعری سے بڑی حد تک جو ہے خود کو الگ کرنا پڑا. میں جو نثر کی طرف آیا, یہ افسانے وغیرہ جو لکھے یہ چیزیں, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ مشاعرے اٹینڈ کر سکوں, جا سکوں. ہاں ابتدائی دور میں میں نے پڑھے مشاعرے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے کیفی اعظمی کے ساتھ مشاعرہ پڑھا, مجہور سلطان پوری کے ساتھ مشاعرہ پڑھا, قتیل شفائی کے ساتھ مشاعرہ پڑھا. بڑے بڑے نام ایک فیض صاحب کو چھوڑ کے باقی زمانے کے جتنے بڑے لوگ تھے سن 80 82 83 میں نے ان سب کے ساتھ مشاعرے پڑھے, انڈوپاک مشاعرے پڑھے. یہ اللہ کا بڑا کرم رہا. آج جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو یقین جانے میں دل بھی نہیں کرتا نا, مقصد وہ معیار, وہ چیز جو زمانے میں ہم دے چکے ہیں آج اس کا اشیر بھی نہیں بچا. آپ اس وقت شکایت کر رہے ہیں یعنی کہ اس دور میں آپ کو وہ فن نظر نہیں آتا؟ فن ہوگا لیکن ماحول میں اور سماج میں جو ادب کا ایک رویہ تھا, یہ پریزنٹیشن تھی اس کی, اور جس ہائی سطح پر موجود تھی. یہ بدقسمتی ہے کہ شاعری کے اندر اس وقت ہمارے یہاں کوئی بڑے نام جو ہے اس سطح کے پیدا نہیں ہو رہے. ہم دوسرا فیض, اقبال کے بعد ہم نے فیض پیدا کیا تھا. اقبال بڑے صغیر کا بڑا شاعر تھا, تو اس کے بعد ہم نے فیض پیدا کیا. فیض کے بعد ہم نے فراز پیدا کیا. فراز کے بعد ہم نے افتخار عارف پیدا کیا. امجد اسلام. آج کون ہے کراچی سے؟ حسرت رئیس ابروی کے بعد کون ہے؟ صاحبہ اختر کے بعد کون ہے؟ ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ یہ المیہ ہے ہمارا. اگر میں اس حوالے سے کہتا ہوں تو ٹھیک ہے, آج کی نئی نسل یا آج کا نوجوان شعر ضرور کہہ رہا ہے, اچھے شعر کہہ رہا ہے, لیکن وہ معیار نہیں ہے. لیکن اس سطح پر کیا وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا پایا؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کراچی کا, جو ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اور جس زمانے میں یہاں کا دیکھا, ہم دوسرا جو ہے تابش دہلوی نہیں پیدا کر سکے, ہم دوسرا صبا اکبر آبادی نہیں پیدا کر سکے. یہ ہونا چاہیے تھا کراچی کے اندر. جس طرح سے پنجاب میں یہ ریپلیسمنٹ ہوئی نا, میں نے آپ کو بھی مثالیں دی. علامہ اقبال اگر پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑا نام آیا, تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس فیض آیا, منیر نیازی آئے ہمارے پاس. کراچی سے ہم دیکھتے ہیں افتخار عارف نے وہ کہ ان کی گروتھ کراچی کی ہے, اور کراچی سے پلے بڑے, یہیں سے انہوں نے اپنی شناخت بنائی. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اچھی غزل کہنے والا آدمی نہیں ہے. صحیح, اس سے میں اختلاف ضرور کرتا ہوں, لیکن اس معیار کی یا جتنی سطح پر ہونی چاہیے تھی واقعی اس سطح پر لوگ موجود نہیں ہیں. یہ ایک المیہ ہے. زبیر صاحب, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ماحول ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ باقاعدہ طور پہ ادبی محافل اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت ہے ٹیکنالوجی کا دور, لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں یوٹیوب کی جانب, زوم کی جانب. آپ بھی اپنا یوٹیوب چینل پہ آپ کام کر رہے ہیں, پرنٹنگ کے حوالے سے بڑا کام ہے, تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیں, بہت ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس طرف بھی شفٹ ہوں. یعنی اصل مسئلہ تو علم کا حصول ہے نا, وہ آپ کو یوٹیوب سے مل رہا ہو. یوٹیوب اصل میں ایک لرننگ چینل ہے, ایک جو وہاں پہ لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں پروگرام کرتا ہوں, ورک شاپ کرتا ہوں, تو میں بہت لمیٹڈ آڈینس کو سے بات کر سکوں گا. لیکن جب میں پیرنٹنگ کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں تو پچھلے فروری کے مہینے میں, بلکہ پچھلے مہینے فروری میں 1 لاکھ گھنٹے سے زیادہ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں. 1 لاکھ گھنٹے ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کو انہی کی زبان میں آسانی کے ساتھ ان تک میسج کنوے کرنا ہے. جیسا دیس ویسا بھیس. جیسا دیس ویسا بھیس. اب ہمارے اگر 2.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں, ایجوکیشنل چینلز کے کہاں اتنے سبسکرائبرز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ ایمانداری سے, لگن سے, محنت سے, دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹا ہو, ٹویٹر ہو, جو بھی ہو, جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں سب استعمال کیجئے. لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کا آپ کو جواب دینا ہے. ہر کام پیسے کمانے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے نہ کریں. نہیں ہوتا. صحیح. ہر کام, مطلب کوئی بھی کام نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتا بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا مقصد جب آپ کام کرنے کے نکلے ہیں, آپ کا دماغ میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. میں جو لکھ رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, مجھے اس کا جواب دینا ہے. آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو اٹ.
بولے جواب دہی ہے اس کی, تو پھر آپ کا کام خود بخود سیکھ جائے گا. میں نام کمانے کے لیے غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کروں گا, میں بازاری پن پہ نہیں اتروں گا, میں کیا کروں گا, میں کوشش یہ کروں گا میں وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو. زندگی ایسے سکون میں آ جائے گی, دنیاوی کامیابی بھی ملے گی, اخروی کامیابی بھی ملے گی. کیا بات ہے, زندگی سکون میں آ جائے گی. بالکل, ابھی چھوٹے سے بریک پہ ہم جاتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, کہیں بھی نہیں جائیے گا, رہیے گا ہمارے ساتھ.